فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کہا ہے کہ بڑی نوٹوں کو منسوخ کرنے کا عمل ایک ناکام تجربہ ثابت ہوا، جس سے ملک کے سرکاری خزانے کو 5 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ 108 افراد کی جہاں موت واقع ہوئی، وہیں 62 لاکھ افراد روزگار سے محروم ہو گئے۔ BRS LP بھون اسمبلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے نوٹ بندی کے مسئلے پر ملک کے عوام سے معذرت خواہی کرنے کا وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا۔ ریاستی وزیر فائنانس نے کہا کہ نوٹ بندی کا عمل ناکام ہونے کا مرکزی حکومت نے اعتراف کیا ہے۔ بڑی کرنسی کی تنسیق پر خاموشی اختیار کرنے والے BJP قائدین پھر بھی تنقید کرتے ہوئے ملک کے مفادات کی خاطر انہیں بھی اپنا منہ کھولنے اور خاموشی کو توڑنے کا مشورہ دیا۔ بصورت دیگر انہیں ملک کے عوام ہرگز معاف نہ کریں گے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ مارکیٹ میں چلن میں رہنے والی نوٹوں کے بارے میں مرکزی حکومت جو بھی اعداد و شمار پیش کر رہی وہ سب جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ RBI خود تسلیم کیا ہے کہ نقلی نوٹوں کی تعداد میں 54% تک اضافہ ہو گیا۔ صدر TPCC ریونت ریڈی MP نے ایک تیلگو اخبار میں شائع اس خبر کو غلط اور بے بنیاد قرار دیا، جس میں کہا گیا کہ ریونت ریڈی نے 2 روز قبل نظام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے غیر رسمی بات چیت کے دوران کہا تھا کہ کانگریس کے بعض سینئر قائدین وزیر اعلیٰ KCR کے ہاتھوں فروخت ہو چکے ہیں۔ تاہم اس بیان میں کسی بھی کانگریس لیڈر کا نام نہیں لیا گیا۔ اس نیوز کی اشاعت کے بعد کانگریس کے بعض سینئر قائدین نے ہائی کمان سے اس سلسلے میں شکایت کی ہے اور کہا کہ ریونت ریڈی کو اس طرح مشکوک بیانات سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اگر ان کے پاس واقعی کوئی ثبوت اور سینئر قائدین کے نام ہیں جو وزیر اعلیٰ KCR کے ہاتھوں فروخت ہو چکے ہیں تو ان کے ناموں کو واضح کرنا چاہیے۔ اس طرح کی مشکوک بیان بازی سے پارٹی کے سینئر قائدین میں تشویش پائی جاتی ہے۔ TPCC کے ایک سینئر نائب صدر نے بتایا کہ اس سلسلے میں شاید AICC کی جانب سے ریونت ریڈی کو اس طرح کے بیان بازی سے احتراز کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، اس لیے انہوں نے اپنا تردیدی بیان جاری کیا۔ پولیس کمشنر حیدرآباد CV آنند نے تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن پرچہ افشا کیس کی تحقیقات سینٹرل کرائم اسٹیشن CCS کی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم SIT کے حوالے کر دی ہے۔ اس سلسلے میں پولیس کمشنر نے تحریری احکامات جاری کیے ہیں۔ بیگم بازار پولیس اسٹیشن میں دھوکہ دہی، جعلسازی، مجرمانہ سازش اور دیگر دفعات کے تحت درج کیے گئے مقدمے کی تحقیقات کو SIT کے حوالے کرتے ہوئے ایڈیشنل کمشنر کرائمز اینڈ SIT AR سنواس کی نگرانی میں کرنے کی ہدایت دی گئی۔ پولیس کمشنر کے احکامات کے مطابق انسپکٹر بیگم بازار پولیس اسٹیشن اس سلسلے میں ایڈیشنل کمشنر کرائمز کی مدد کریں گے۔ ٹاسک فورس پولیس نے پرچہ افشاں کیس میں ملوث 9 افراد بشمول پبلک سروس کمیشن کے سیکشن آفیسر اور ایک پولیس کانسٹیبل کو گرفتار کرتے ہوئے اس ریکٹ کا پردہ فاش کیا تھا۔ واضح ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے ٹاؤن پلاننگ کے اسسٹنٹ انجینئرز کا امتحان پرچہ افشاں ہونے کے الزامات کے پیش نظر منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ در اثنا گرفتار کیے گئے 9 ملزمین کو نامپلی میٹروپولیٹن عدالت میں پیش کرتے ہوئے انہیں 14 دن کی عدالتی تحویل میں دے دیا گیا اور انہیں چنچل گڑھ جیل منتقل کر دیا گیا۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری نے محکمہ پنچایت راج و دیہی ترقی کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے محکمے کی مختلف اسکیمات پر عمل آوری کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پلے پرگتی، نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم، پرائم منسٹر گرام سیوا یوجنا اور دیگر اسکیمات کا جائزہ لیا۔ پرنسپل سیکرٹری پنچایت راج سندیپ کمار سلطانیہ نے محکمے کی کارکردگی کی تفصیلات سے واقف کروایا اور گزشتہ مالیاتی سال میں نشانے کی تکمیل کی رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ پلے پرگتی پروگرام کے ذریعے دیہی علاقوں میں عوام کے معیار زندگی میں اضافہ ہوا ہے۔ گرام پنچایتوں کی کارکردگی بہتر بنانے میں مدد ملی ہے۔ موضوعات کی سطح پر صحت و صفائی کے نتیجے میں ڈینگو اور دیگر امراض کے واقعات میں کمی آئی ہے۔
بھینسا ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام صحافیوں کے لیے CPR تربیتی کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں بھینسا تحصیلدار چندرشیکھر ریڈی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے ڈاکٹرز کی ٹیم کو مفت CPR ٹریننگ دینے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر ڈاکٹر کیلاش اور ڈاکٹر سوریہ کانت ریڈی نے تربیت فراہم کی۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر ایسوسی ایشن صدر ڈاکٹر دامودر ریڈی، کوآرڈینیٹر ڈاکٹر راما کرشنا گوڑ، پروگرام چیئرمین ڈاکٹر متیم ریڈی، سیکریٹری ڈاکٹر کمار یادو و دیگر موجود تھے۔ اس تربیتی کیمپ سے بھینسا شہر اور ڈویژن اردو، تیلگو، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تلنگانہ BJP میں پارٹی قائدین کے درمیان اختلافات اور گروپ بندیاں بڑھتی جا رہی۔ پارٹی کے 4 قائدین ہیں اور کیڈر 40 گروپس میں تقسیم ہو گیا، جس سے تلنگانہ میں اقتدار کا خواب دیکھنے والی BJP کی قومی قیادت مایوسی کا شکار ہو گئی ہے۔ تلنگانہ BJP کے صدر بنڈی سنجے کی مخالفتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا۔ دراصل بنڈی سنجے کی پارٹی میں شروع سے مخالفت رہی ہے۔ تلنگانہ BJP کے لیے تھوڑی بہت لہر پیدا کرنے کی وجہ سے پارٹی کے قومی قائدین کی انہیں سرپرستی حاصل ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے ریاست میں پارٹی کے دوسرے قائدین کو اعتماد میں لے کر کام کرنے کے بجائے سب پر اپنی بالادستی تھوپنے کی کوشش کی ہے، جس سے پارٹی کے گروپ بندیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پارٹی کے بیشتر اہم قائدین بنڈی سنجے سے ناراض ہیں۔ BRS کے رکن قانونساز کونسل کے کویتا کے خلاف بنڈی سنجے نے غیر پارلیمانی ریمارکس کیا، جس کی BJP کے رکن پارلیمنٹ D اروند نے مذمت کی تھی۔ اس کے علاوہ پارٹی کے سینئر قائد P چندرشیکھر نے بھی بنڈی سنجے کے خلاف علم بغاوت بلند کر دی۔ نظام آباد کی نمائندگی کرنے والے BJP کے رکن پارلیمنٹ D اروند نے ریمارکس کرتے ہوئے کہا کہ قومی جماعت BJP میں علاقائی صدر کا عہدہ پاور سینٹر نہیں ہوتا بلکہ کوآرڈینیشن سینٹر ہوتا ہے۔ بنڈی سنجے کی صدارت والی 3 سالہ میعاد مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد تلنگانہ BJP صدارت کے لیے مرکزی وزیر G کشن ریڈی، رکن پارلیمنٹ D اروند، ارکان اسمبلی ایٹالہ راجندر، رگھونندن راؤ جیسے قائدین ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ تاہم BJP ہائی کمان نے پھر ایک مرتبہ بنڈی سنجے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، جس سے دوسرے قائدین ناراض ہیں۔ ایٹالہ راجندر اور بنڈی سنجے کے درمیان پارٹی میں شامل ہونے والوں کو پارٹی ٹکٹ کا تعین دینے کے مسئلے پر ٹھن گئی ہے، جس کی وجہ سے BJP میں نئے قائدین کی شمولیت کا عمل تھم گیا ہے اور ساتھ ہی چند قائدین بنڈی سنجے پر الزام عائد کر رہے کہ وہ مختلف قائدین کو ٹکٹ دلانے کا بھروسہ دلاتے ہوئے بھاری رقم وصول کر رہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔